بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 16 اگست سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا. آج آپ سے کچھ مزید اہم خبریں اور بہت تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، اور خاص طور پہ عرب امارات کے بعد جو عرب لیگ ہے، یعنی کہ عرب کنٹریز، خلیجی ممالک، وہ کس جانب جا رہے ہیں اور اسرائیل کو آئندہ کون کون تسلیم کرنے والا ہے. یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ ذرا کائنڈلی اس سے ریلیٹڈ پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا. تو اس کے بعد جو مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی بتا دوں، اور اس کے بعد سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. تگڑا ملک ہے مسلم ممالک کی طرف سے، وہ ہے سعودی عرب. OIC میں بھی اس کا جو OIC بھی اگر ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کی روح رواں سعودی عرب ہیں، اور سعودی عرب کا فیصلہ جو ہے وہ اس بارے میں بڑا اہم ہوگا کہ وہ جناب اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، نہیں کر رہا، کر چکا ہے، یا پھر کوئی خاموشی سے اندر خانے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، یہ بتائیں گے. اور پاکستان کے پاس اب کیا کیا آپشنز رہ گئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. خبر ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ بھی ہے، سننے والی ہے، تو غور سے سنیے گا جی. اور یہ چیزیں خاص طور پہ میں یہ بتا دوں کہ اس وقت میں کوئی زیادہ کر رہا ہوں جی. اسرائیل کا جو میڈیا ہے اور اسرائیل کے جو گورنمنٹ ہے، اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز اس وقت کیا ہیں، اس کو ذرا میں تھوڑا سا زیادہ چیک کر رہا ہوں، کیونکہ زیادہ خبریں ہمیں وہیں سے ملیں گی، یا پھر ملیں گی ہمیں امریکہ سے اور برطانیہ سے، مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں، اور عرب جو کنٹریز ہیں وہاں سے ہمیں خبروں کی اصلیت یا حقیقت ہمیں مل نہیں سکتی. اس لیے گزارش یہ ہے جناب کہ یہ ایک میں تو کہوں گا خاص طور پہ باقی دنیا میں تو ہو ہی رہا ہے. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ توڑ پھوڑ جاری ہے، نئے بلاک بن رہے ہیں اور نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا اس وقت بہت اہم ترین دور سے گزر رہی ہے، پوری دنیا. اور اتحادی تبدیل ہو رہے ہیں، دوست تبدیل ہو رہے ہیں، دشمن تبدیل ہو رہے ہیں. جو دوست ہیں وہ دشمنی میں جا رہے ہیں، جو دشمن تھے وہ دوست بنتے جا رہے ہیں. اور دوسرا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے. اصل جو چیز ہے یونٹی کہیں بھی نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ لوکل جو تنظیمیں ہیں، علاقائی تنظیمیں وہ. اور اس میں جو سب سے بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں اب اس میں اس نقصان کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت فائدہ ہو اور اچھا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ذات پہچانی گئی. یہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی ہے محاورہ کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اگلے بندے کی ذات پہچانی جاتی ہے کہ وہ کس قبیل کا، کس کماش کا تھا. تو اس لیے اس وقت تمام جو ہیں اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں آگے جانے سے پہلے کہ OIC بنایا تھا جی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ایک اسلامی بلاک بنایا تھا. اور یہ کنگ فیصل، اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم، اور اس وقت کے لیبیا کے کرنل قذافی، اور کیا کہنا چاہیے انور سادات، یہ بہت اس وقت کے لوگ تھے. تو پاکستان نے بھی اس کی ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی پاکستان میں اس کی میزبانی کی تھی. تو بہت اہم ترین یہ بلاک تھا، لیکن خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اگلی منزل سوچتے ہیں جی. اور پاکستان ماشاءاللہ سے ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کوئی ان ملکوں میں نہیں ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی ان کے سہارے چل رہا تھا، نہیں. اب یہ ایک واضح طور پہ بتا دوں کہ پاکستان ان کے سہارے پہ نہیں چل رہا تھا، بلکہ پاکستان یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے سہارے پہ چل رہے تھے. صورتحال یہ ہے جناب کہ UAE کے بعد اگلی منزل کون ہے جی، اگلا ملک کون ہوگا جو یہ اعلان کرنے والا ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ
ایک معاہدے پہ پہنچ چکا ہے اور بس اعلان ہونا باقی ہے. اور وہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کرنا تو سب نہیں ہے، اور میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا تھا کہ کون کون سے ہیں جو ملک اس بارے میں کر چکے ہیں معاملہ. وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اور وہ ہیں بحرین ہے، عمان ہے، قطر نہیں ہے یہ ابھی تک اس میں، کویت ہے، سعودی عرب ہے اور موراکو یعنی کہ مراکش ہے. دوبارہ بتا دوں کہ جو کرنے جا رہے ہیں ایگریمنٹ اسرائیل سے مستقبل میں، اور کچھ اناؤنس کر دیں گے اور کچھ اناؤنس کریں گے ذرا ٹھہر کے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. یہ بحرین ہے جناب ایک تو، اور عمان اور کویت، سعودی عرب اینڈ موراکو، یہ جو ابھی تک شواہد ملے ہیں ان کا ہو رہا ہے. اب بحرین کے بارے میں کیا اطلاع؟ اس میں یہ ہے جناب کہ اسرائیل کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں، خفیہ ادارے کے سربراہ ہیں، یوسی، میں پروننسیشن اگر میں صحیح نہ کر سکوں تو یوسی ہیں، انہوں نے بات کی ہے بحرین کے وزیر اعظم خلیفہ بن سلمان الخلیفہ سے. ان کی فون پہ بات ہوئی، اور اس فون کال کے دوران کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بحرین کے کنگ جو ہے حماد بن عیسیٰ، ان کی بات ہوئی ہے یو اے ای کے ولی عہد محمد بن زید سے. ان کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کافی چیزیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ ایک تو اسرائیلی جو خفیہ ادارے کے سربراہ ہیں یوسی، اور خلیفہ بن سلمان پرائم منسٹر بحرین، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ امپورٹنٹ تھی. اور اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جناب یہ بھی ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اور بحرین جو ہے وہ اگلا ملک ہوگا جو کہ باقاعدہ طور پہ اناؤنس کرے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، اور اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات شروع کر دے گا. یو اے ای کر چکا ہے، یو اے ای اپنے ایمبیسیڈر بھی، یعنی سفارت خانے بھی کھلیں گے اب یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان، اور اس کے بعد فضائی سروس بھی شروع ہوگی. یہ ہو گیا جناب. اب اگلا جو اس کے بعد، اچھا جی یہ بتا دوں کہ بحرین کے جو کنگ حماد بن عیسیٰ اور یو اے ای کے ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن زید کے درمیان جو بات ہوئی، محمد بن زید کے، اس میں یہ پہلے بھی یہ بتا دوں کہ اس معاہدے سے پہلے بھی آپس میں رابطے میں تھے جو یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کا ہو رہا تھا، اور صلاح مشورہ چل رہا تھا. لہٰذا یہ ہے. اور ایک بحرین کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں جناب، بحرین سعودی عرب کے بالکل پڑوس میں ہے، اور سعودی عرب اگر دمام سے سعودی عرب کے درمیان جو سمندر ہے وہ 45 کلومیٹر سمندر کے اندر سڑک بنائی ہے جناب، برج بنایا ہوا ہے 45 کلومیٹر کا، تو وہ ہے سعودی عرب اور بحرین کو ملاتا ہے، یعنی کہ اتنا قریب ہے 45 کلومیٹر صرف. اور ڈرائیو جو ہے وہ میرا خیال ہے 30 منٹ بھی نہیں لگتے کہ آپ سعودی عرب سے بحرین پہنچ جاتے ہیں. بحرین کی تاریخ کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ یہ 1971 میں آزاد ہوا تھا، خود مختاری حاصل کی تھی اس نے برطانیہ سے، اور 84 سال کے ان کے جناب جو اس وقت ہیں بادشاہ سلامت، وہ 84 ایئرس اولڈ ہیں، اور بحرین کے کنگ جو ہیں، اور وہ اس وقت سے ہی 71 سے ہی وہ حکومت کر رہے ہیں. اور اس لیے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ریاست پہ کتنے اثرات ہو سکتے ہیں ان کے، جہاں سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. اس کے بعد ایک اور اگلی خبر جو یعنی کہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم نے جی خطاب کیا، اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جناب یہ ایک نئی رجیم میں ہم داخل ہو رہے ہیں، نیا ایرا ہے اسرائیل کا اور عرب کنٹریز کا. اور اس کو انہوں نے کہا کہ مستقبل میں مزید آپ اس طرح کے کام دیکھیں گے، اور مزید ممالک بھی یعنی کہ عرب کنٹریز آئیں گے، خلیجی ممالک اور بھی آئیں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں جناب ایک امپورٹنٹ چیز، وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں اور وہ سینئر ایڈوائزر بھی ہیں،
ان کا نام ہے جناب جیرڈ کشنر کہتے ہیں ان کو، اگر میں پروننسیشن غلط لے لوں اردو میں سمجھ لیں۔ سعودی عرب انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ان کی گفتگو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ بتایا باقاعدہ، وہ کہتے ہیں کہ یو اے ای اور جو اسرائیل کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے اور ٹائز ہوئی ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز ہو گئی ہیں، اس میں سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں MBS محمد بن سلمان، ان کا بڑا رول ہے، اور محمد بن سلمان اور محمد بن زید جو کہ UAE کے ولی عہد ہیں، دونوں ٹرمپ کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے، اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے UAE اور اسرائیل کی، اس میں ٹرمپ کے ساتھ جو دو لوگوں نے مل کے کام کیا، جو دو اتھارٹیز نے، وہ تھے محمد بن سلمان MBS اور دوسرے تھے محمد بن زید UAE کے کراؤن پرنس۔ یہ ان کے داماد بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، تو سیکورٹی سینئر ایڈوائزر ہیں، مشیر جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات ڈسکلوز کی ہے۔ ایک بات اور انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو سعودی عرب کی نوجوان نسل ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ معاملات تعلقات بڑھانا چاہتی ہے، نارملائزیشن چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ٹیکنالوجی میں، سیکورٹی میں، ٹریڈ میں اسرائیل اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آئیں اور مل کے کام کریں۔ لیکن جو اولڈ جنریشن ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اور وہ جو پرانے ہیں قضیے اور پرانے جو ہیں اختلافات اور تنازعات، ان کو لے کے چل رہی ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن بھی شیئر کر دوں، کیونکہ سعودی عرب ابھی تک باقاعدہ طور پہ کھل کے نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ اس وقت اولڈ اور نیو جنریشن کی لڑائی چل رہی ہے، اور اولڈ جنریشن کو لیڈ کر رہے ہیں محمد بن سلمان MBS، اور ان کا ایک ویژن ہے۔ اور اگر محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس وقت کراؤن پرنس ہے، اور کراؤن پرنس ہی اصل میں وہاں پہ معاملات چلاتے ہیں، اور ان کے بیٹے بھی ہیں بادشاہ سلامت کے، تو اس لیے یہ لڑائی وہاں پہ چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کافی اندر خانے چیزیں ہیں، وہ کس وقت بتا دوں گا کہ وہاں پہ کیا اس وقت چل رہا ہے۔ تو ایک چیز، دوسری بات ایک اور بھی کہیے، یہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہے داماد شریف وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب اطلاعات ہمارے پاس بھی ہیں، یعنی کہ پاکستان کے پاس بھی، اور اس کی کنفرمیشن مغربی ذرائع ابلاغ بھی کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد نے بھی کر دی ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی معاملات ہیں، رابطے میں ہیں، اور تعلقات بحال ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو اولڈ اور نیو کی لڑائی چل رہی ہے، اور پھر سعودی عرب تھوڑا سا بڑا ملک بھی ہے، تگڑا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سائن نہیں کرے گا اور اناؤنس نہیں کرے گا، بلکہ اسٹیپ اپ کوآپریشن کا نام دیا گیا ہے اس کو، اسٹیپ اپ کوآپریشن، یعنی باقاعدہ دستخط نہیں ہوں گے، باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایگریمنٹ تو ہوگا، وہ شو نہیں ہوگا، اور اس کو نام دیا جائے گا اسٹیپ اپ کوآپریشن۔ تو یہ چیز ایک تو ہو رہی ہے، اور اگلے 90 ڈیز میں بحرین جو ہے وہ اس کی طرف سے جناب یہ آ جائے گا ایگریمنٹ جو ہے بحرین کی طرف سے UAE کے ساتھ یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ مراکش موراکو کا میں بتا چکا ہوں کہ یہ بھی پائپ لائن میں، اس کے بعد یہ ہوگا، اور باقی کنٹریز اعلان آنے والے ہیں میدان میں۔ اب جناب اس کے بعد یہ ایگریمنٹ سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ شروع میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے UAE اور اسرائیل کے درمیان، اس سے خود مختار فلسطینی ریاست جو ہے اس کا بن گیا ہے، ماحول سازگار ہو گیا ہے، اور اس طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ توسیع پسندی نہیں کرے گا،
ایگریشن نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا، مزید علاقے کو قبضہ نہیں ہوگا. لیکن جناب اب اس خوش فہمی سے بھی نکل آنا چاہیے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یو اے ای کے ہی معاون وزیر خارجہ ہیں انور کرکاش، ٹھیک ہے جی، کرکاش ہیں جو بھی ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے یہ تو انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس میں کوئی خود مختار فلسطینی ریاست کی ضمانت نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں، اور اس میں اس کی بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اسرائیل ایگریشن نہیں کرے گا اور اسرائیل توسیع پسندی نہیں کرے گا، یعنی کہ اپنے توسیع نہیں کرے گا اپنی قبضے میں جو وہ فلسطینی زمین پہ کر رہا ہے، ریاست پہ کر رہا ہے، اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور باقی مزید انہوں نے جو لٹیا ڈبوئی ہے انور کرکاش نے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کسی قضیے میں پڑھنے کی، اور یہ جو فلسطینی شور مچا رہے ہیں اس کا ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ہم خود مختار ریاست ہیں، یو اے ای اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، آپ خود مختار ہیں، اور اس لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو چاہیں کہ کریں گے. یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ماضی میں ایک ایگریمنٹ چل رہے تھے، معاہدے ہوئے تھے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور وہ بھی پھر نہیں کرنے چاہیے تھے، اور او آئی سی کے فورم پہ بڑے عہد و پیمان ہوئے تھے، وہ بھی نہیں کرنے چاہیے تھے. خیر ہر ریاست کو جی اپنا پورا حق ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے کیا نہ کرے، لیکن میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ پیچھے پردے کے پیچھے اس وقت کیا کیا چل رہا ہے، اور مزید انشاءاللہ انفارمیشنز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.